اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس التاسع والثلاثون 39واں سبق آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کے اعتبار سے 40واں پروگرام ہے کہ پہلے پروگرام کو ہم نے دراصل 2 حصوں میں، پہلے سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک اس کورس کا تعارف اور پھر پہلا سبق کا بقیہ حصہ ہم نے پڑھا۔ آج یہ باذن اللہ سورہ المنافقون کی آخری 2 آیتیں، آخری رکوع بنتا ہے یہ، اور سورہ المؤمن کی پہلی 3 آیات کا ہم انشاءاللہ تعالی مطالعہ بھی کریں گے، ان میں تلفظ بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے اور یاد کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو مانیٹر کی طرف لے چلتا ہوں۔ آج ہم نے حروف جازمہ پڑھنے ہیں۔ جازمہ یہ جزم سے ماخوذ ہیں، جزم سے مراد سکون، جزم یا سکون سے مراد ہے کہ لفظ کے اختتام پہ اگر آپ حرکت یا اعراب میں لیتے ہیں تو لفظ پر نہ کوئی زیر ہو، نہ زبر ہو، نہ پیش ہو، کوئی ساؤنڈ نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اب لام پر جزم ہے، الحمد پھر میم پر جزم ہے، الحمد للہ، لام پر بھی جزم ہے، میم پر بھی جزم ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے۔ اب یہ حروف جازمہ یہ کیا ہیں؟ وہ حروف جو فعل مضارع میں داخل ہوں گے، فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو اس کے آخری حروف، فعل مضارع کے آخری حروف پر جزم دے دیتے ہیں، اور یہ حروف 5 ہیں۔ یہ حروف یوں ہوں گے کہ ان، لم، ان اگر شرطیہ یہ کہلاتا ہے، لم نہیں، لما کہ ابھی تک نہیں، یا لام امر چاہیے کہ، اور لا نہیں، نہیں یا مت۔ اب یہ جو آخری لا نہیں ہے اور لم، یہ 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ یہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو مثالیں بھی نظر آئیں گی۔ ان تعجب فعجب قولهم، یہ ہم پڑھ نہیں چکے لیکن صرف مثال کے طور پہ، ان تعجب فعجب قولهم، تعجب، اب آپ کو تعجب یہ فعل مضارع ہے، آخر میں آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، ان تعجب۔ الم یجعل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور جیسے میں نے کہا لم ہم پڑھ بھی چکے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ اچھا جی، لفظ لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مطلب میں لے جاتا ہے ماضی میں، مضارع کو ماضی میں، اور پھر منفی انکار کے اس میں۔ لما کہ ابھی تک، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، لما يدخل تھا دراصل، جب لما آ گیا تو لما يدخل، اور چونکہ یہ التقاء الساکنین ہے تو يدخل الایمان ہمیں کہنا پڑا۔ انشاءاللہ کبھی ہمارے پاس موقع ہوا تو مزید تفصیل میں جائیں گے، ابھی چونکہ اس کے لیے موقع بھی نہیں ہے اور ابھی ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، جتنا ہم کورس پڑھ رہے ہیں میرے خیال میں اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ لِتَنظُرْ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ الحشر کا جو آخری رکوع ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اما بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اردو میں جو بر صغیر میں جن حضرات نے گرامر لکھی ہے عربی کی، انہوں نے اسے ایک علیحدہ فعل نہیں بنا دیا، جبکہ دراصل یہ فعل مضارع سے پہلے لا آ جاتی ہے۔ لا تفعل، لا تنہر، لا تکتب، یہ لا آ جاتی ہے اور یہ فعل مضارع نہیں کے مطلب میں، منع کرنے کے مطلب میں آ جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ان جملوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو خلاصہ بتا دوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ المنافقون کی آخری آیات ہیں، آخری رکوع ہے،
اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز بھی اور عیدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد دہانی سے کہیں غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک، اور جو اس میں مبتلا ہو گیا، جو اپنی اولاد یا مال کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد دہانی ذکر سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، وہ تو بہت ہی بڑے خسارے اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا. فرمایا کہ یہ کس طرح مال کی محبت اپنے دل سے کیسے نکالو گے جو اولاد کی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے. انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں بار بار ایک چیز آ رہی ہے کہ مال کی ملکیت، یہ دولت کی ملکیت اللہ کی ہے. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، مستحقین کو، غرباء کو دے رہے ہو تو اللہ کے مال میں سے تم دے رہے ہو جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے. تو مال پہ ہم نگران ہیں، مال کے ہم مالک نہیں ہیں، دولت کے، جائیدادوں کے ہم مالک نہیں ہیں، صرف نگران ہیں. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیکھو جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں، تو مال کی محبت نکلتی چلی جائے گی. اور دیکھو من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کہ یہ تمہارے پاس یہی مہلت ہے کام کرنے کی، اپنا کردار بنانے کی. اور اگر موت آ گئی تو شخص یوں کہے گا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتے، تھوڑے سے عرصے کے لیے، فاصدق، میں بہت صدقے کرتا، بہت خیراتیں دیتا، واکن من الصالحین، اور صالحین میں سے بھی میں بن جاتا. فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جس کا وقت آ گیا اللہ اس میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے. اب جس کا موت کا وقت آ گیا اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، بس موت کا وقت اٹل. تو ابھی جو کچھ کرنا ہے اسی مہلت کے اندر کر ڈالو. واللہ خبیر بما تعملون، تم جو اعمال اب بھی کر رہے ہو اللہ ان سے بخوبی باخبر ہیں. پھر یہ سورہ المؤمن کی 3 آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان کی تلاوت فرماتے آیت الکرسی کے ساتھ. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست، بہت علم والے ہیں، یہ ان کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. وہ اللہ جو غافر الذنب، ہر گناہوں کو بخشنے والے، وقابل التوب، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے، لیکن ساتھ ساتھ شدید العقاب ذی الطول، جب پکڑتے ہیں پھر ان کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، جب سزا دیتے ہیں تو بڑی سخت سزا دیتے ہیں. ذی الطول، ساتھ تمہیں ہاں ڈھیل بھی دی ہوئی ہے. لا الہ الا ہو، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الیہ المصیر، ہمارا انجام کار، ہم نے پلٹنا انہی کی طرف ہے. یہ 3 آیتیں جو ہمارے آقا، ہمارے رہنما اور پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے عرض کیا حدیث میں آتا ہے، صبح و شام آپ تلاوت فرماتے آیت الکرسی کے ساتھ. آئیے اب ان آیات کا تلفظ ہم درست کر لیں اور انہیں یاد کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اس حصے کو تو آپ ازبر کر لیں کہ قرآن میں یہ بار بار آ رہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہاں کہیں یہ جملہ آئے اے اہل ایمان، تو اپنے کان کھڑے کر لو کہ تم سے خطاب کیا جا رہا ہے، تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اللہ تم سے ہم کلام ہیں. اب اٹینٹیو ہو جاؤ، کان کھڑے کر لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آئیے پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. الذین، ذال کو انڈر لائن کر لیجئے، یہاں پر
عین کو عن اور ذکر اللہ ذکر کو ذال کو انڈر لائن کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اہل ایمان، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غفلت میں نہ ڈال دے. یا ایھا، اے وہ حرف، الذین جو لوگ، اس میں موصول، آمنو ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب. لا تلہکم، لا نہ یہ حرف ہے، تلہی غفلت میں ڈال دے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب، اور مجزوم بلا نہیں. یہ اب ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جزم کی پڑھ لی ہے. کم تمہیں، یہ اس میں ضمیر اور ضمیر متصل ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں مخاطب ہے سیکنڈ پرسن کے لیے جمع کے اعتبار سے. اموال مال کی جمع، ہم اردو میں بھی اموال کہتے ہیں. اسم کم یہ پھر تمہارے، اس میں ضمیر متصل اور اگین مخاطب اور جمع کے لیے. و اور حرف لا نہ حرف اولادکم، اولاد بھی ہم اردو میں اولاد ہی کہتے ہیں. اسم کم تمہاری، ایگزیکٹلی جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے، اس میں ضمیر متصل اور مخاطب بھی سیکنڈ پرسن پلس پلورل ہے جمع. عن سے حرف ذکر اللہ، ذکر اسم، اللہ اس میں جلالہ اسم. اگلا جملہ ہم پڑھتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یفعل عین کو انڈر لائن کر لیں، ذالک ذال کو انڈر لائن کر لیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کرے گا تو وہی تو نقصان اٹھانے والے ہوں گے. و اور حرف من جو پروناؤن ہے، اسم. یفعل وہ کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب. ذالک یہ کام، وہ کام، اس میں اشارہ. پس حرف اولئک وہی، یہ اس میں اشارہ اب جمع کے لیے، اور یہ دونوں اس میں اشارہ بعید ہیں. اولئک ہم وہ، اس میں ضمیر اب یہ منفصل ہے، آئسولیٹڈ ہو کے آیا ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے غائب ہے. الخاسرون خاسر کی جمع ہے. خاسر اس میں فاعل اگر آپ کو یاد ہو، نقصان اٹھانے والے، چونکہ یہ جمع ہے اسم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. یہاں انفقو قاف کو انڈر لائن کر لیں، رزقناکم پھر قاف کو انڈر لائن کر لیجئے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. و اور حرف انفقو تم خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فعل امر جمع مذکر مخاطب. مما من سے حرف ما جو حرف. رزقناکم رزقنا ہم نے رزق دیا، فعل ماضی جمع متکلم. کم تمہیں، یہ پھر اس میں ضمیر اور متصل ہے، مخاطب اور جمع کے لیے. من قبل ان یأتی احدکم الموت. ایک مرتبہ پھر ہم پڑھ لیں، قاف کو یہاں قبل میں انڈر لائن کر لیجئے. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں گرامیٹیکلی اور لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں. من سے حرف قبل، قبل اس کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پہلے حرف. ان کے حرف یأتی وہ آ جائے، فعل مضارع واحد مذکر غائب. اور ان ہم پڑھ آئے ہیں حروف ناصبہ میں جو آخر میں اب یأتی آپ کو نظر آ رہا ہے. احدکم احد کسی یا کوئی. اسم کم ضمیر تم میں سے، اس میں ضمیر اور یہ متصل ہے، مخاطب بھی ہے جمع بھی ہے. الموت اردو میں بھی ہم موت کہتے ہیں، اسم. فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. فیقول قاف کو یہاں پر صرف انڈر لائن کر لیں اور یہاں بھی قاف کو قریب میں انڈر لائن کر لیجئے. فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. تو اس وقت وہ یوں کہے گا، اے میرے رب آپ نے اے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی. پس حرف یقول وہ کہتا ہے،
فعل مضارع واحد مذکر غائب، رب ہی ہے اسم، لولا لو اگر حرف، لا نہیں حرف، اخرتنی اخرتا آپ نے مہلت دی، آپ نے تھوڑی سی تاخیر کر دی ہوتی موت میں، فعل ماضی واحد مذکر مخاطب، نی میرے لیے یا مجھے پروناؤن ہے اسم اور اس میں ضمیر متصل ہے، الا طرف، حرف اجل، اجل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مدت اسم، قریب اردو میں قریب ہی آئے گا اسم۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ساتھ کو یہاں پر انڈر لائن کر لیجئے، اور پھر یہاں صالحین کے ساتھ کو بھی، ہا کو بھی ادھر صالحین کے اسے بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں بے شمار صدقے دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں، فا پس حرف، الصدقہ میں صدقہ دیتا، فعل مضارع واحد متکلم، و اور حرف اکن میں ہوتا ہوں یا ہو جاؤں گا، یہ اب کانا یکون ہم یہ پڑھ آئے ہیں پیچھے، فعل مضارع واحد متکلم، من الصالحین سے حرف، الصالحین بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، نیک لوگ اسم۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہاں پر لن ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں زبر لے آتا ہے حروف ناصبہ میں سے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ سنت ہے کہ جب کسی انسان کا وقت آ جائے، اس کا وقت پورا ہو جائے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتے۔ آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں، وا اور حرف، لن یؤخر، لن نہیں حرف، یؤخر فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہرگز مہلت نہیں دیتا اگر لن شامل کر لیں ترجمے میں، ورنہ یؤخر مہلت دیتا ہے۔ فعل مضارع واحد مذکر غائب، اللہ اس میں جلالہ، اسم نفسن اردو میں بھی نفس ہی ہے، کسی بھی جان، اسم، اذا جب حرف، جاء سورہ النصر میں ہم پڑھ آئے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اجل اردو میں بھی اجل، مدت اسم، ہا اس کی، ضمیر متصل، اس میں ضمیر متصل اور تھرڈ پرسن کے لیے پلس فیمنن اور واحد۔ آخری جملہ آج کے سبق کا، واللہ خبیر بما تعملون، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ ہر اس بات سے باخبر ہیں جو کچھ بھی تم اعمال کر رہے ہو۔ و اور حرف، اللہ لفظ جلالہ اسم، خبیر باخبر اللہ کی صفت ہے اسم، بما بی کے حرف، ما جو کچھ حرف، تعملون تم عمل کر رہے ہو، فعل مضارع جمع مذکر اور مخاطب۔ اب ہم آتے ہیں سورہ المؤمن کے یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، ایک تو ہا کو انڈر لائن کریں گے، حامیم نہیں کہیں گے، حامیم، دوسرا العزیز، آئین کو انڈر لائن کریں گے، العلیم پھر آئین کو انڈر لائن کریں گے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم اس کا ترجمہ حامیم ہی ہوگا، یہ حروف مقطعات ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترجمہ نہیں بتایا تو ہمیں ترجمے کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو بڑے غلبے والے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حامیم، حامیم ہی ترجمہ اس کا ہم کریں گے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، گرامیٹیکلی بھی ہم یہی کہیں گے۔ تنزیل اتارنا، اسم یہ ایڈورب ہے، کیفیت ہے، الکتاب کتاب اسم، من اللہ من سے حرف، اللہ اس میں جلالہ اسم، العزیز اب اللہ کی یہ 2 صفات غلبے والے۔ اب آپ دیکھیں اللہ ہی، ہا کے نیچے جب زیر آئی تو صفات میں بھی ایگزیکٹلی وہی، العزیز العلیمی، دونوں ایگزیکٹلی ویسے۔ اب اللہ اس میں معرفہ ہیں تو ان کی صفات بھی معرفت ہی میں آئیں گی،
اور ال دونوں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پلس اعراب میں بھی ایگزیکٹلی سملر ہیں. غلبے والے، عزیز بہت قوت والے، اور العلیم یہ علم کا جو صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والے، جاننے والے اسم. سورہ مومن کی آیت نمبر 2، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. یہ یہاں پر الذنب ذال کو انڈر لائن کر لیں، قابل قاف کو بھی انڈر لائن کر لیں، عقاب عین قاف دونوں کو انڈر لائن کر لیں، اور ذی اسے ذال کو، طول میں طا کو. یہ جملہ آپ کے لیے تھوڑا سا تلفظ میں مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ اب مجھے امید ہے کہ آپ کا تلفظ کافی بہتر ہو چکا ہوگا باذن اللہ. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ گناہ بخشنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہاں ساتھ ساتھ سخت سزا دینے والے، لیکن ڈھیل بھی ساتھ دینے والے ہیں. غافر بخشنے والے اسم، الذنب گناہ اسم، و اور حرف قابل قبول کرنے والے اسم، التوب توبہ اسم، شدید العقاب شدید سخت اسم، العقاب سزا اسم، ذی الطول ذی والے اسم، طول ڈھیل، یا اگر آپ اسے دوسری طرف فضل و انعام یہ بھی اسم. لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. لا نہیں حرف، الہ معبود اسم، الا سوائے یا مگر حرف، ہوا وہی اسم ضمیر، الیہ الا طرف حرف، ہی ان کے، یہ پھر ضمیر متصل اسم ضمیر اور متصل ہے، اور یہ تھرڈ پرسن غائب کے لیے، اور مفرد واحد اور مذکر. المصیر پلٹنا یہ اسم. عزیزان گرامی آج کے یہ جملے پڑھے، اس میں آپ نے ٹیبل سب سے پہلے کرنا ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں ہر سبق کے بعد، ہر سبق کو یاد کرنے کے بعد، اور اس میں 3 کالم نئے الفاظ، اردو کے مشابہ الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ. آپ کے پاس اگر کتاب موجود ہے تو اس میں یہ ٹیبل آلریڈی موجود ہے، آپ اسے پر کر لیں لیکن اپنی یادداشت کے ساتھ. دوسرا جو ہم دوسری مشق کرتے ہیں وہ قرآنی مشق کا نام اس کو میں نے دیا ہوا ہے. آپ نے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 26، 27 اور 28 آپ نے لفظی ترجمہ ان کا کرنا ہے. اس التجا کے ساتھ اور دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 40 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، الذین کیا ہے؟ اے اسم اشارہ، بی اسم موصول، سی اسم ضمیر. سوال نمبر 2، رزقنا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع متکلم، سی جمع مذکر مخاطب. سوال نمبر 3، الصدقہ فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع متکلم، بی واحد متکلم، سی واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 4، تنزیلو کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل مضارع، سی حرف. سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں. سوال نمبر 1، الذین کیا ہے؟ اے اسم اشارہ، بی اسم موصول، سی اسم ضمیر. سوال نمبر 2، رزقنا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع متکلم، سی جمع مذکر مخاطب. سوال نمبر 3، الصدقہ فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع متکلم، بی واحد متکلم، سی واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 4،
تنزیلو کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل مضارع،